الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت 2755۔ 10 محرم کا دن عاشورہ کا، یہ عاشورہ حمزہ کے ساتھ، محرم کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، تو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا بھی ہے، اور ہمارے سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی محرم سے ہے۔ یکم محرم کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، اور 10 محرم میں بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، تو سیرت میں اور روایات تاریخ میں واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور طوفان ختم ہو گیا 10 محرم کے دن۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے 10 محرم کے دن۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی 10 محرم کے دن۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم کے دن۔ داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم کے دن۔ تو بہت سارے واقعات، اسی طرح رسول پاک علیہ السلام کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا 10 محرم کے دن۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات بعض نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا 10 محرم کے دن۔ تو 10 محرم کا دن یہ مبارک دن ہے، اور اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی شہادت ہوئی۔ تو اس دن کی عظمت تو شروع سے ہو رہی ہے، شروع سے ہی، اور کیونکہ رسول پاک علیہ السلام سے پہلے کے جو واقعات، اور پھر قیامت جو آئے گی 10 محرم کو آئے گی، تو اس لیے اس دن میں روزہ رکھنے کے بارے میں صحیح مسلم کی جو روایت ہے، تو کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، تو اس لیے 10 تاریخ کا روزہ، کیونکہ اس دن کی پہلے کتابوں میں بھی پہلے بھی قدر و منزلت تھی، اس لیے اس دن کا روزہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روایت میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس 10 محرم کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا جو روزہ ہے، اس کے بدلے میں ایک سال پہلے کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ 1 سال پہلے کے گناہ اللہ اس 10 محرم کے روزے کی وجہ سے معاف فرما دیں گے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے یہود کی مخالفت کا بھی حکم دیا ہے، تو لہٰذا یہود تو 10 کا روزہ رکھتے تھے، ہمیں ان کی مخالفت کا حکم ہے، تو لہٰذا 9 یا 10 کا روزہ رکھ لے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ اور اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے روایت بیان کی جا سکتی ہے کہ 10 محرم کو جو آدمی اپنے گھر والوں پر وسعت کرے گا، اللہ سارا سال اس پر جو ہے فراخی فرمائیں گے، رزق کی وسعت فرمائیں گے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو صحیح پایا، یعنی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا اور ہم نے اس کو صحیح پایا، اس لیے اپنے گھر والوں پہ بھی خوب خرچ کریں۔ اور اس میں یہ کہ بڑی بڑی دیگیں پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں یہ کہ جتنا اپنے گھر والوں پر وسعت کا حکم ہے، یہ نہیں کہ باہر والوں کو پکا کے دیگیں پکا کے کھلائے، ہاں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پہ وسعت کے مطابق تھوڑی جو ہے ان کو وسعت دے دے، تھوڑا زیادہ خرچ کر لے، تو اللہ پورا سال اس کے لیے روزی میں وسعت پیدا فرمائیں گے۔ اسی طرح ہمارے یہاں 10 محرم کے دن میں قبرستان میں جانے کا ایک رواج بن گیا، اور باقی دنوں میں تو پوچھتے ہی نہیں ہیں مردوں کو، اور 10 محرم کے دن میں قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں،
تو 10 محرم کا دن کوئی خاص نہیں ہے قبرستان جانے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بار بار قبروں پہ جاتا رہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی رہے. تو اس لیے 10 محرم کو روزہ رکھنا. اور اسی طرح جو اگلی حدیث کا اگلا حصہ ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام ہو. تہجد اللہ سے ملاقات کا وقت ہے اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے، رات کی تنہائی ہے. تو رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا، آہوزاری کرنا، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، قرآن پڑھ کے اللہ کو سنانا، دھیان جما کے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنا. تو یہ رات عبادت میں کوشش کریں، اپنی رات کو قیمتی بنائیں. اور آخری پہر میں، ساری رات نہیں جاگ سکتا تو آخری پہر میں، رات کو جاگنا کوئی ضروری نہیں، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز سب سے افضل جو وقت ہے وہ آخری پہر ہے، تو اس میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرے. اس لیے بعض روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ یاقوت کے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے، جو نہ لید کریں گے نہ پیشاب کریں گے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ ہیں جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے اور تم سوئے رہتے تھے. اس لیے تہجد کا اہتمام کریں. باقی 10 محرم کو جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اس پر پھر کسی اور وقت میں انشاءاللہ بیان میں عرض کر دوں گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.